عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ ساتھی امید ہے کہ آپ کے امتحانات بھی بہت اچھے سے ہو رہے ہوں گے اور آپ کے اس ایگزام کی تیاری کے اور مزید اضافے کے لیے حاضر ہیں ہم ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جس میں ہم پیش کر رہے ہیں BA 6 سیم اردو سوال نامے کے تحت سیکنڈ پیپر علامہ اقبال۔ جی ہاں، علامہ اقبال، جس کا پیپر کوڈ ہے 42011۔ اس میں ہم 100 بہت ہی اہم موضوعی سوالات آپ سے ڈسکس کریں گے، جو کہ کل ہونے والے علامہ اقبال کے آپ کے پرچے میں پوچھے جا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کے کل کے پرچے میں اس ویڈیو کی مدد سے بہت زیادہ مدد مل سکتی ہے۔ تو بلا کسی تاخیر کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال ہے یہاں پر، علامہ اقبال کے والد کون تھے؟ درست جواب ہے اس کا آپشن بی، شیخ نور محمد۔ یہ سوال نامہ MJPR یعنی کہ مہاتما جیوتیبا پھولے روہیل کھنڈ یونیورسٹی کی گزشتہ برس کا ہے۔ تو سال گزشتہ کا یہ سوال نامہ، اور اس کا سوال نمبر 2، اقبال کی ولادت کب ہوئی تھی؟ درست جواب اس کا آپشن ہے 1877۔ اور اقبال کی وفات کب ہوئی تھی؟ اس کا جواب آپ ہمیں کمنٹس میں لکھیں گے۔ اقبال کی ولادت اور وفات کب اور کہاں یعنی کہ کس شہر میں ہوئی ہے، وہ بھی آپ کمنٹس میں لکھیں گے۔ سوال نمبر 3، اقبال کے دادا کا نام کیا تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی، شیخ محمد افضال۔ 4، اقبال اکیڈمی کہاں واقع؟ درست جواب ہے اس کا آپشن بی، لاہور۔ اور سوال نمبر 5، اقبال کا پسندیدہ کھیل کون سا تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، شطرنج۔ 6، اقبال نے کتنی شاعریاں کی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، 3۔ لندن کے سفر سے قبل اقبال کس کی مزار پر حاضر ہوئے تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی۔ 8، اقبال کی پہلی بیوی کا نام کیا تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے، کریم بی بی۔ سوال نمبر 9، اقبال کے فلسفے کے استاد کون تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اس کا آپشن ڈی صحیح ہوتا ہے، پروفیسر آرنلڈ۔ یہ اقبال کے فلسفے کے استاد رہے ہیں۔ سوال نمبر 10، اقبال کے متعلق کس کا قول ہے کہ کاش یہ شاعر ایران میں پیدا ہوتا؟ اس کا درست جواب آپشن اے، کاظم شیرازی۔ 11، اقبال کی جائے پیدائش؟ درست جواب آپشن بی، سیالکوٹ۔ اور سوال نمبر 12، نظم نالہ فراق کس کی یاد میں اقبال نے لکھی؟ درست جواب آپشن اے، پروفیسر آرنلڈ۔ 13، اقبال کب انگلستان گئے؟ درست جواب آپشن بی، 1905۔ 14، اقبال کی تدفین کہاں ہوئی تھی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، لاہور۔ یہ سوال آپ سے اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اقبال کا مزار کہاں ہے؟ تو وہ لاہور میں ہے۔ اور سوال نمبر 15، اقبال کو PhD کی ڈگری کہاں سے ملی؟ اس کا درست جواب آپشن بی، جرمنی سے۔ 16، اقبال کو سر کا خطاب کب ملا؟ درست جواب 1923۔ 17، اقبال نے الہ آباد میں صدارتی خطبہ کب دیا تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی، 1930 میں۔ سوال نمبر 18، الہ آباد میں جو خطبہ دیا تھا اس کی زبان تھی؟ درست جواب ہے اس کا آپشن ڈی، انگریزی زبان۔ 19، اقبال نے کس کے مشورے سے پنجابی سے اردو میں شاعری شروع کی؟ درست جواب ہے اس کا آپشن ڈی، شیخ نور محمد۔ 20، نظم مسجد قرطبہ کس مجموعے میں شامل ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی، بال جبرائیل۔ اور 21، اقبال پر فسطائیت کا الزام کس نے لگایا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن ڈی، اختر حسین رائے پوری۔ 22، اسرار خودی کا ترجمہ انگریزی زبان میں کس نے کیا؟ تو انگریزی زبان میں جو ترجمہ کیا تھا، اس کا درست جواب ہے آپشن بی، پروفیسر نکلسن۔ اور 23، اقبال ہندوستان واپس کب آئے انگلستان سے؟ درست جواب ہے ڈی، 1908۔ سوال نمبر 24، اقبال کا دوسرا اردو شعری مجموعہ کون سا؟ درست جواب ہے آپشن اے، بال جبریل۔ اور 25، اقبال کی نظم ساقی نامہ کس مجموعے میں ہے؟ درست جواب ہے آپشن بی، بال جبریل۔ اور 26، اقبال کے اردو شعری مجموعوں کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ درست جواب ہے اس کا آپشن سی، بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز۔ اور آپ کے لیے سوال ہے، چونکہ آپ کے امتحان میں یعنی کل ہونے والے پرچے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ اقبال کی یہ چاروں جو مجموعے ہیں وہ کس کس سن میں شائع ہوئے؟ بانگ درا کب شائع ہوا؟ بال جبریل دوسرا مجموعہ کب شائع ہوا؟ ضرب کلیم کب ہوا؟ اور ارمغان حجاز کب شائع ہوا؟
اس کا جواب آپ ہمیں کمنٹس میں لکھیں گے. اگر آپ کمنٹس میں جواب دیتے ہیں تو لگے گا کہ ہاں آپ ایک اچھی تیاری کرنے والے اسٹوڈنٹ ہیں, ورنہ تو یہی لگتا ہے کہ بس آپ لیے دیے اسٹوڈنٹ ہیں. سوال نمبر 27, نالہ فراق نظم کس مجموعے میں شامل ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے بانگ درا. اور سوال نمبر 28, اقبال کی پی ایچ ڈی کا موضوع کیا تھا؟ درست جواب ہے آپشن اے فلسفہ اعجم. اور سوال نمبر 29, اقبال نے کس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی؟ درست جواب اس کا آپشن ڈی میونخ یونیورسٹی جرمنی. اور سوال نمبر آتا ہے یہاں پر ہمارا 30, اقبال نے پی ایچ ڈی کے مقالہ کب جمع کیا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن سی 1908. 31, انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں اقبال نے سب سے پہلے کون سی نظم سنائی تھی؟ نالہ یتیم آپشن اے درست ہوتا ہے. 32, اقبال کا کون سا شعری مجموعہ ہے جس میں اردو اور فارسی دونوں کا کلام موجود ہے؟ درست جواب آپشن ڈی ارمغان حجاز. ارمغان حجاز کب شائع ہوا یہ آپ ہمیں کمنٹس میں لکھیں گے. سوال نمبر 33, اقبال اور مغربی مفکرین کس کی کتاب ہے؟ اس کا درست جواب آپشن بی جگناتھ آزاد. عزیز طلبہ, اقبال سے متعلق جتنی بھی کتابیں یعنی کہ اقبال کے نام پر ناقدین و محققین نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں وہ سب آپ نوٹ کر لیں ایک پیج پر تلاش کر کے, چونکہ بہت زیادہ کتابوں کے نام آپ کے سوال نامے میں کل پوچھے جانے ہیں. تو اقبال کامل یا اقبال اور مغربی مفکرین یا فلسفہ اقبال کا فلسفہ, تمام طرح کی جو کتابیں ہیں جو الگ الگ ناموں سے ہیں کس کس نے لکھی ہیں یہ آپ سب نوٹ کر لیجئے گا. 34, فکر اقبال کتاب کس کی ہے؟ اس کا درست جواب ہوتا ہے آپشن ڈی خلیفہ عبدالحکیم کی. 35, کس نے نظم شمع و شاعر کو بانگ درا کا دل کہا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے سر عبد القادر نے. سوال نمبر آتا ہے یہاں پر 36, ان میں سے کسے ماہر اقبالیات کہا جاتا ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی جگناتھ آزاد. سوال نمبر 37, اقبال نے کس شاعر پر نظم لکھی تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی غالب. اور سوال نمبر 38, ابتدائی کلام کی اصلاح اقبال نے کس شاعر سے لی تھی؟ درست جواب ہے اس کا آپشن بی داغ دہلوی سے. اگلا سوال 39, اقبال گولمیز کانفرنس میں کتنی بار شریک ہوئے تھے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی 2 بار. اور اقبال نے جو یہ گولمیز کانفرنس میں شرکت کی ہے وہ کون کون سے سن میں کی تھی؟ اس کا جواب آپ کمنٹس میں لکھیں گے. اور سوال نمبر آتا ہے 40, افغانستان کے سفر پر ان کے ہمراہ کون سی شخصیت اور تھیں؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے سر راس مسعود. 41, یہ مصرع کس نظم میں دیا گیا ہے؟ تو ایک مصرع دیا گیا ہے تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی خضر راہ. اور سوال نمبر 42, خوش نصیب کے خاک تو ایک مصرع دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اقبال نے یہ مصرع کس کی مزار پر کہا تھا؟ تو ایک یہ رباعی ہے اور یہ اس نے اقبال نے ظہیر الدین بابر کی مزار پر جا کر کے افغانستان یعنی کابل میں کہا تھا. 43, فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں, اقبال نے اس مصرعے میں کون سا فلسفہ پیش کیا ہے؟ درست جواب اس کا آپشن سی فلسفہ خودی. اور 44, رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم, اس مصرعے میں رشی سے کون مراد ہے؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی مہاتما گاندھی. اور سوال نمبر ہمارا آتا ہے یہاں پر 45, جاوید نامہ میں اقبال نے کتنے افلاک کی سیر کی؟ درست جواب ہے اس کا آپشن ڈی 7. سوال نمبر 46, مصرع دیا گیا ہے کہ رومی سے کون مراد ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے سکندر اعظم. اور سوال نمبر 47, ہسپانیہ میں مسجد قرطبہ کس بادشاہ نے بنوائی تھی؟ اس کا درست جواب ہے آپشن اے عبد الرحمن نے. سوال نمبر 48, اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگیز زمانے میں اس مصرعے میں کس کی جانب اشارہ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی نیتشے. اور آپ کو اس مصرعے کا دوسرا مصرع لکھنا ہے یعنی کہ اس شعر کا دوسرا مصرع آپ کو لکھنا ہے, چونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کہا جائے کہ مصرعے سے جو ہے کہ آپ شعر کو مکمل کریں تو وہ آپ کو لکھنا ہے کمنٹس میں ہم کہ وہ کون سا ہے. سوال نمبر 49, دریائے کبیر کس ملک میں ہے؟ درست جواب ہے اس کا آپشن سی ہسپانیہ. 47, ہسپانیہ میں مسجد قرطبہ یہ ہو چکا ہے. سوال نمبر 50, اقبال کے استاد کون تھے؟ درست جواب ہے اس کا آپشن ڈی میر حسن. سوال نمبر 51, اقبال کی والدہ کون تھی؟ تو اس کا درست جواب ہو جاتا ہے آپشن اے امام بی بی. اور سوال نمبر یہاں پر ہے 52,
جس میں کہ پوچھا گیا ہے کہ اقبال کا کون سا شعری مجموعہ پہلے شائع ہوا تھا، تو سب سے پہلے بانگ درا ہوا تھا، اس کے بعد بال جبریل ہے، پھر ضرب کلیم اور پھر ارمغان حجاز۔ ان کے سن آپ کو ہمیں بتانے ہیں کہ کس کس سن میں شائع ہوئے ہیں۔ سوال نمبر 53، اقبال کو امام العصر کا لقب کس نے دیا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن ڈی عبد الماجد دریابادی نے۔ 54، بال جبریل کی اشاعت کب ہوئی؟ درست جواب ہے اس کا آپشن سی 1935۔ سوال نمبر 55، علامہ اقبال کب گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفے کے پروفیسر بنے تھے؟ اس کا درست جواب آپشن ڈی 1905 ہوتا ہے۔ 56، اقبال کا کون سا اردو شعری مجموعہ ان کی وفات کے بعد شائع ہوا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن سی ارمغان حجاز۔ آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ اقبال کا کون سا شعری مجموعہ اردو اور فارسی دونوں زبانوں میں ہے، تو اس کا نام ہوگا ارمغان حجاز۔ 57، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، کس نظم کا یہ مصرع ہے؟ درست جواب ہے اس کا آپشن ڈی جواب شکوہ۔ اور سوال نمبر 58، اقبال کا پہلا شعری مجموعہ بانگ درا کب شائع ہوا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن اے 1924 میں۔ اور 59، اقبال کا شعری مجموعہ ضرب کلیم کب شائع ہوا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن ڈی 1936۔ 60، قطرے جو تھے میرے انفعال کے، اس مصرے میں انفعال لفظ کے معنی ہیں، تو انفعال لفظ کے معنوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ تو قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، تو یہاں پر انفعال کے معنی ہے آپشن سی شرمندگی۔ سوال نمبر 61، اقبال کی پہلی نظم کس رسالے میں شائع ہوئی تھی؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے رسالہ مخزن میں۔ علاوہ ازیں یہ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، یہ جو ہے مصرع سے آپ کو شعر مکمل کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے پوچھا جائے کہ دیے گئے مصرع سے شعر کو مکمل کیجئے، تو یاد کر لیجئے گا اس کو۔ سوال نمبر 61 کا بتا چکے ہیں کہ اس کا درست جواب ہوتا ہے آپشن اے رسالہ مخزن۔ سوال نمبر 62 کی طرف چلتے ہیں، اقبال کس سن میں صوبائی مجلس قانون ساز کے رکن منتخب ہوئے؟ درست جواب ہے اس کا آپشن سی 1926 عیسوی میں۔ اور اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں، 63واں، آپ بیتی علامہ اقبال کس کی کتاب ہے؟ درست جواب ہے اس کا آپشن بی خالد ندیم۔ سوال نمبر 64، مسولینی سے علامہ اقبال کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ تو اس کا درست جواب ہوتا ہے آپشن سی 1931۔ سوال نمبر 65، اقبال شیکسپیئر اور ٹیگور سے کئی ہزار فٹ اونچے نظر آتا ہے، تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن ڈی آل احمد سرور، تو یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ 66، کس رسالے نے سب سے پہلے اقبال پر خصوصی شمارہ شائع کیا تھا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن بی نیرنگ خیال۔ 67، بانگ درا کا دیباجہ کس نے تحریر کیا؟ درست جواب ہے آپشن اے سر عبد القادر نے۔ 68، اقبال کے استاد میر حسن کا پہلے کیا نام تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی احمد شاہ۔ 69، اقبال کامل کس کی کتاب؟ درست جواب ہے آپشن بی عبدالسلام ندوی کی۔ اور کوشچن نمبر 70، ید بیضا کا معجزہ کس نبی کو عطا ہوا؟ درست جواب ہے آپشن سی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ 71، زبور اعظم کے کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے ہیں، پہلے حصے کا نام ہے گلشن راز جدید اور دوسرا ہے بندگی نامہ۔ سوال نمبر 72، اقبال نے کس فلسفی کو مجذوب فرنگی کہا؟ درست جواب آپشن سی نیتشے۔ 73، اقبال فارسی کے کس شاعر سے زیادہ متاثر نظر آتے ہیں؟ درست جواب ہے اس کا آپشن ڈی مولانا روم۔ اور سوال نمبر آتا ہے 74، گلشن دیر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے، اس مصرے میں اقبال کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن سی گوئٹے۔ سوال نمبر 75، اس سے سوال نمبر 74 سے متعلق ہی 2-3 سوال جو کہ آپ کے لیے بن سکتے ہیں۔ یہ جو مصرع دیا گیا ہے کہ گلشن دیر میں تیرا ہم نوا خوابیدہ ہے، یہ مصرع اقبال کی کس نظم سے ماخوذ ہے؟ اور وہ بڑی مشہور نظم ہے جو کہ علامہ اقبال نے اردو کے ایک بڑے مشہور شاعر کے لیے لکھی ہے، تو اس کے بارے میں آپ ہم کمنٹس میں لکھیں گے کہ یہ جو مصرع ہے وہ کس نظم سے ماخوذ ہے۔ اور آپ کے ہنٹ کے لیے بتاتا چلوں کہ ان چاروں ہی آپشن میں ایک آپشن اس شاعر کا نام دیا گیا ہے جس کے اوپر غالب نے یہ نظم لکھی ہے، اقبال نے یہ نظم لکھی ہے۔ 75، سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات، یہ کس نظم کا پہلا مصرع ہے؟ درست جواب ہے اس کا آپشن بی مسجد قرطبہ۔ اور یہ شعر آپ کو دوسرے مصرے سے مکمل کر کے کمنٹس میں لکھنا ہے۔ 76، اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری کس انگریزی شاعر کی نظم سے ماخوذ؟ تو اس کا درست جواب آپشن بی نکلسن۔ 77، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر،
مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، یہ شعر کس ہندی شاعر کے شعر سے ترجمہ ہے؟ درست جواب ہے اس کا آپشن سی راجہ بھرتری ہری۔ 78 اقبال کی ملاقات ہنری برکساں سے کہاں ہوئی؟ درست جواب ہے اس کا آپشن سی پیرس میں۔ 79 علامہ اقبال نے حکیم معاش کس کو کہا؟ درست جواب ہے اس کا آپشن اے کارل مارکس کو۔ 80 جس میں پوچھا گیا ہے وہ گل رنگی طرح رخصت مثال بو ہوا، کس کے لیے اقبال نے کہا تھا؟ اس کا درست جواب ہے آپشن بی داغ۔ سوال نمبر 81 بانگ درا کی پہلی نظم، درست جواب ہے آپشن ڈی ہمالیہ۔ 82 لغوی اعتبار سے ارمغان حجاز کے معنی ہے، درست جواب ہے اس کا آپشن اے حجاز کا تحفہ۔ 83 موسولینی پر علامہ اقبال نے کتنی نظمیں لکھی؟ درست جواب ہے اس کا آپشن بی 2۔ 84 بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، اس شعر میں کون سی صنعت ہے؟ اس کا درست جواب ہے آپشن سی تلمیحی۔ اور تلمیحی کسے کہتے ہیں یہ آپ کو کمنٹس میں لکھنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو نہیں ہے، یہ سوال آپ سے آ سکتا ہے کل کے پیپر میں، تو تلمیح کسے کہتے ہیں آپ کو کمنٹس میں لکھ کرنا ہے۔ سوال نمبر 85 اقبال نے سرراز مسعود کی وفات پر جو نظم لکھی وہ کس مجموعے میں شامل؟ درست جواب ہے ضرب کلیم۔ اور سرراز مسعود کی وفات پر جو نظم لکھی اس کا عنوان کیا تھا؟ اس کے بارے میں بھی آپ کو کمنٹس میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 86 اقبال نے خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر جو نظم کہی تھی اس کا عنوان ہے؟ درست جواب آپشن ڈی التجائے مسافر۔ 87 پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں، اقبال نے کس کے لیے کہا؟ شاہین پرندے کے لیے، سی آپشن درست ہوتا ہے۔ 88 اقبال نے اپنے کلام میں اندلی باغ حجاز کس کو کہا؟ خود کو کہا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو، آپشن سی درست ہوتا ہے۔ 89 اقبال شاعر و مفکر کس کی کتاب ہے؟ آپشن اے نور الحسن نقوی کی۔ سوال نمبر 90 عطا محمد اقبال کے کیا لگتے تھے؟ تو یہ بڑے بھائی یعنی کہ بھائی، آپشن ڈی درست۔ 91 ان میں سے کون سی کتاب جاوید اقبال کی نہیں ہے؟ درست جواب ہے اس کا آپشن ڈی حیات جاوید۔ حیات جاوید کس کی کتاب ہے یہ آپ کو کمنٹس میں لکھنا ہے۔ سوال نمبر 92 نظم شکوہ کس مجموعے میں ہے؟ بانگ درا، آپشن اے درست ہوتا ہے۔ 93 اقبال کے ذاتی ملازم کا نام؟ آپشن بی علی بخش، بی درست ہوتا ہے۔ 94 گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اس میں کس جانب اشارہ ہے؟ تو درست جواب ہے آپشن اے احمد سرہندی۔ اور سوال نمبر آتا ہے یہاں ہمارا 95 یہ مصرع کس نظم سے لیا گیا ہے؟ درست جواب ہے اس کا آپشن سی مسجد قرطبہ۔ اور 95 میں جو مصرع دیا گیا ہے دوسرے مصرع سے شعر مکمل کر کے آپ کو کمنٹس میں لکھنا ہے۔ 96 خضر راہ نظم کس مجموعے میں شامل؟ آپشن اے بانگ درا درست ہوتا ہے۔ ساقی نامہ کس مجموعے میں؟ آپشن بی بال جبریل۔ اور سوال نمبر آتا ہے ہمارا 98 کس نظم میں اقبال نے پہلی بار قوم کے نوجوانوں سے خطاب کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہوتا ہے آپشن ڈی طلبہ علی گڑھ کے کالج کے نام۔ تو یہ جو ہے طلبہ علی گڑھ کالج کے نام میں جو ہے اپنی قوم کو، نوجوانوں کو انہوں نے خطاب کیا ہے۔ اور سوال نمبر 99 اسرار اقبال کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن اے مہندی رضوی۔ یعنی کہ آخری سوال اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، اس میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے آپشن ڈی تجاہل عارفانہ۔ اور تجاہل عارفانہ کسے کہتے ہیں یہ آپ ہمیں کمنٹس میں لکھیں گے۔ عزیز طلبہ اس سوال نامے میں پوچھے گئے 100 سوال آپ تک پہنچائے ہیں، امید کرتے ہیں کہ آپ ان 100 سوالوں کی مدد سے کل ہونے والے اپنے امتحان کی تیاری اچھے سے کر سکیں گے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو کئی اور سوال جو ہیں بتائے ہیں کہ وہ آپ کو تیار کرنے ہیں، تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ان 100 سوال سے تقریباً 200 سوال جو ہے کہ وہ بنتے ہیں اگر آپ تھوڑا دھیان دیں۔ اس حساب سے کل کا پیپر آپ بہت بآسانی اچھے سے کر سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ کل آپ کا جو پیپر ہے علامہ اقبال پر وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہو۔ دوستو ویڈیو اچھے لگے تو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنے طرح اپنے دوستوں کی تیاری کے لیے ان میں شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اسی طرح کی آپ اپنی دوسری تیاری کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک آپ سب سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔